خضر کی مثل ہے وہ جن کے پاس علم دین ہے، جو علم لے جو علم دے وہ سب سے بہترین ہے۔ خضر کی مثل ہے وہ جن کے پاس علم دین ہے، جو علم لے جو علم دے وہ سب سے بہترین ہے۔ علم لینے دینے کا نفع بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے وفا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے وفا بہت بلند ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ معزز محترم میرے دینی بھائیوں، تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کامیابی کے لیے ایسے ایسے راستے بتائے ہیں کہ اگر انسان ایک پر بھی عمل کر لے تو کامیابی کے تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ امت کی غفلت ہے کہ امت ایسی چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیتی اور یہ سمجھتی ہے کہ اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا، حالانکہ وہی چیز کامیابی کی جڑ ہے، وہی چیز کامیابی دلاتی ہے۔ آج ہم جس عنوان پر بات کرنے جا رہے ہیں یہ عنوان ہے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اللہ کے نیک بندوں کی خدمت کرنا۔ انسان کو یہ چیز دنیا میں بھی سرخ روئی دلاتی ہے اور آخرت میں بھی سرخ روئی دلاتی ہے۔ اس لیے یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ جو آدمی بااخلاق ہوتا ہے، اچھے کیریکٹر والا ہوتا ہے، جس کے سوبھاؤ میں نرمی ہوتی ہے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوتا ہے، اس کے چاہنے والے زیادہ ہوتے ہیں، اس سے محبت کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، اس کا کام منٹوں میں اللہ تعالیٰ نکلوا دیتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے مقابل جو آدمی بدمزاج ہوتا ہے، تکبر کرنے والا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ برے اخلاق سے برتنے والا ہوتا ہے، اس کے دشمن زیادہ ہوتا ہے، اس کے گھر والے بھی اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ ظاہر میں تو واہ واہ ہوتی ہے لیکن دل کے اندر تو اس کے متعلق نفرتیں بڑھی ہوئی ہے، کیسا اکھڑ مزاج ہے۔
اسی لیے حضرت مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کو راضی کر لو اس کی عبادت کے ذریعے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لو ان کی اطاعت کے ذریعے، اور مخلوق کو راضی کر لو ان کی خدمت کے ذریعے۔ مخلوق کی خدمت کر کے اپنے آپ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لاڈلے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید سے فرمائے، حالانکہ آپ تو سراپا رحمت، آپ تو سراپا رحمت، آپ دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ سراپا رحمت ہے۔ یہاں تک کہ آپ کے اوپر جب وحی نازل ہوئی، آپ گھبرائے ہوئے گھر پہنچے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی، آشواسن دیا، تو یہی کلمات سے دیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو برباد کیسے کر سکتا ہے، حالانکہ آپ تو بے سہاروں کو سہارا دینے والے ہیں، بیواؤں کو ٹھکانہ دینے والے ہیں، مسکینوں کو سہارا دینے والے ہیں، بے سہاروں کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کا معاملہ کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو برباد کیسے کر سکتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہو، اللہ ان کو برباد نہیں کرتا ہے، اللہ ان کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے، اللہ ان کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ دیکھیں، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ایک پس منظر ہے، پہلے ہم اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ حضرت شیخ نے بھی فضائل صدقات میں اس کا ترجمہ اور آیت ذکر کی ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ آپ اپنے آپ کو روکے رکھے ان لوگوں کے پاس، آپ اپنے آپ کو بٹھائیے، روکے رکھے ان لوگوں کے پاس، مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، یریدون وجہ، کیوں پکارتے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ولا تعد عیناک عنہم، آپ اپنی نظریں ان کی طرف سے مت پھیریے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زیب و زینت کے خیال سے آپ اپنی نظریں ان کی طرف سے نہ پھیریے۔ ولا تطع من اغفلنا، اور آپ ایسے لوگوں کا کہنا نہ مانیے جن کے دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھے۔ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، ہماری یاد سے غافل کر رکھے۔ واتبع هواه، اور جو اپنے نفسانی خواہشات پر چلتے ہیں، ایسے لوگوں کا کہنا بھی نہ مانے۔ اصل میں اس کا پس منظر ایسا ہوا کہ ایک رئیس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مالدار کفار مکہ میں سے یا مدینہ کے کافروں میں سے سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے محمد، آپ جن لوگوں کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، سلمان فارسی ہے، شعیب رومی ہے، بلال حبشی ہے، یہ تو غریب قسم کے لوگ ہیں، ان کے کپڑوں کا ٹھکانہ نہیں ہے، ان کی جائیداد کا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ تو بہت ہلکے پھلکے لوگ ہیں، آپ ان کو اپنی طرف سے تھوڑا ہٹائیے اور امیروں اور مالدار لوگوں کے لیے ایک الگ مجلس قائم کیجیے تاکہ یہ لوگ آپ کی فرما برداری کرنے لگے، آپ کے تابع اور فرما بردار ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے والے تو تھے نہیں کہ مالداروں کی ایک الگ مجلس لگا دی جائے تاکہ یہ لوگ آپ کی فرما برداری کرنے والے بن جائیں۔ حالانکہ اس مشورے پر اگر عمل بھی کر لیا جاتا ہے تو خراب نہیں تھا، وہ تو صحابہ تھے، جانثار تھے، زندگی کے کسی موڑ اور زندگی کے کسی لمحے میں بھی اللہ کے رسول سے بغاوت کرنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے تو زمانے جاہلیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کر دیا تھا، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ ہمیں یہ بھی پسند نہیں ہے کہ آپ امیروں کے لیے، کفار امیروں کے لیے ایک الگ مجلس قائم کریں، اس سے میرے صحابہ کو تکلیف ہوگی،
اس سے ان لوگوں کو تکلیف ہوگی جو ہماری یاد میں رطب اللسان رہتے ہیں، جو ہماری یاد میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں، ان کے دلوں کو تکلیف ہوگی۔ اللہ کو یہ تکلیف بھی ان کی گوارا نہ ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا کہ آپ ان کو اپنے پاس سے نہ ہٹائیے، ان کی طرف سے اپنی نظر کو نہ ہٹائیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، آپ انہی لوگوں سے مشورہ کیجیے، انہی لوگوں سے مشورہ کیجیے، انہی غریب صحابہ سے مشورہ کر کے کام کیجیے، انہی سے مشورہ کیجیے۔ اگر آپ کو کسی مدد اور اعانت کی ضرورت پڑے، انہی لوگوں سے مدد لیجیے، انہی کے ساتھ رہیے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح و شام اپنے پروردگار کو یاد کرنے والے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ کی رحمت کو اتارنے والی ہے، اللہ کی مدد کو اتارنے والی ہے، یہی وہ اسباب ہے۔ اس لیے ان غریب صحابہ کا ساتھ آپ نہیں چھوڑیں گے۔ آیت میں فرمایا وَلَا تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زیب و زینت حاصل کرنے کے لیے، زیب و زینت سے کیا مراد ہے؟ یہی مراد ہے کہ یہ مالدار لوگ ایمان لے آئیں، کفار مکہ جو مالدار ہے وہ ایمان لے آئے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ غریب صحابہ کو اتنی بھی تکلیف ہو کہ تھوڑی دیر کے لیے ان کی مجلس الگ کر دی جائے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اور ایسے لوگوں سے مشورہ نہ کیجیے اور ایسے لوگوں کا کہنا نہ مانیے جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے۔ اس سے ہمیں ایک سبق اور بھی ملتا ہے میرے پیاروں کہ ہم مشورہ بھی اس سے کریں جو خالص، جو مخلص ہو، جس کے بارے میں ہمیں یہ محسوس ہو کہ یہ اللہ والا ہے، اس کے دل میں اللہ بسا ہوا ہے اور یہ صحیح مشورہ دے گا، ورنہ دنیا ٹھگوں سے خالی نہیں ہے۔ آپ مخلص بن کر پوچھنے جائیں گے، وہ تجھے الٹے راستے پر ڈال دے گا۔ اور جو اپنے نفسانی خواہشات کا تابع دار ہو ان سے مشورہ نہ کیجیے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ ایسے لوگوں سے اپنی نظریں نہ ہٹائیے، اس لیے کہ میرے پیاروں اللہ والوں سے تعلق رکھنا، اللہ والا ہے کون ہم پہلے وہ سمجھ لیں۔ ہمارے ایمان میں کیا ہے؟ اللہ والا اس کو کہتے ہیں جو خانقاہ چلاتا ہو، اللہ والا اس کو کہتے ہیں جو دعوت و تبلیغ کا ذمہ دار ہو، اللہ والا اس کو کہتے ہیں جو پورا دن تسبیح نہ اتارتا ہو۔ نہیں میرے پیاروں، صرف اللہ والا اس کو نہیں کہتے ہیں، اللہ والا اس کو بھی کہتے ہیں جو غریب اور سیدھا سادہ ہو لیکن اللہ کی عبادت میں مشغول ہو، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو، اس کو بھی اللہ والا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں توجہ دلا رہے ہیں کہ اللہ والوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ، اپنے نیک بندوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں سے بہت ناراض ہوتا ہے، بہت ناراض ہوتا ہے۔ اسی لیے تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ خود فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق، جو میرے کسی دوست سے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتے ہیں، اور جس کے ساتھ پروردگار جنگ کا اعلان کر دے اس کی بربادی میں کیا شک رہ جاتا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے، غالباً علامہ نبی رحمۃ اللہ نے، میں نام بھول گیا، انہوں نے لکھا ہے کہ جو اللہ کے دوستوں کو ستاتا ہے اگر دیکھنا ہو تو دیکھ لینا اس کی قبر کھول کر، اللہ اس کے چہرے کو قبلے کی طرف سے ہٹا دیتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ بدسلوکی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خود فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ میرے پیاروں، ہمیں یہ عنوان اس لیے اختیار کرنا پڑا کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے بڑھتے جا رہی ہے، لوگوں کے اور دنیا والوں کے دلوں میں
دنیا کی ہوس جیسے جیسے بڑھ رہی ہے، ہمارے معاشرے کا اور ہماری سوسائٹی کا یہ ناسور اور بیماری بنتی جا رہی ہے کہ ہم لوگوں کو دولت اور اقتدار کی ترازو میں تول رہے ہیں۔ جس کے پاس دولت ہوتی ہے اس کی آؤ بھگت کی جاتی ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کے کھانے پینے کی چیزیں تیار کی جاتی ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کی ہر ضرورت کو پیش کر دیا جاتا ہے کہ صاحب کے آنے سے پہلے اس کی ہر ضرورت کو مکمل کر دیا جائے، آنے سے پہلے اس کے لیے کرسی کو تیار کر دیا جاتا ہے، آنے سے پہلے اس کی ہر ضرورت کو مہیا کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس دولت ہے۔ حالانکہ معلوم ہے لوگوں کو کہ وہ کھلے عام اللہ کا باغی ہے، وہ کھلے عام اللہ کے رسول کی نافرمانی اور اللہ کے رسول کے اتباع کے خلاف ورزی کرنے والا ہے۔ لوگوں کو سب کچھ معلوم ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جا رہا ہے کہ وہ پیسے والا ہے۔ لوگوں کو پیسوں کی ترازو میں تولا جاتا ہے اور اقتدار کی ترازو میں تولا جاتا ہے۔ ہاں یہ صاحب منتری ہے، یہ صاحب ایم ایل اے ہیں، یہ صاحب فلاں ہے، یہ صاحب کلیکٹر ہے، اس کی آؤ بھگت کی جاتی ہے، اس کو بڑی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ دنیا کا بڑا ہے، حالانکہ معلوم ہے کہ یہ لوگوں کے حق کو غصب کرنے والا ہے، لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والا ہے، یہ ظالم ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ لوگوں کو اقتدار اور روپیوں کے ترازو میں تولتی ہے، اور اس کے بالمقابل ایک سیدھا سادہ بھولا بالا مسلمان ہے، صف اول کا نمازی ہے، تعلیم کا پابند ہے، قرآن کی تلاوت کا پابند ہے، نماز اور تسبیحات کا پابند ہے، مسجد کا اہتمام کرنے والا ہے، دعوت و تبلیغ کا اہتمام کرنے والا ہے، مسجد کا امام ہے، مسجد کا مؤذن ہے، سوسائٹی میں اچھے نام سے پکارا جاتا ہے، ایک سیدھا سادہ بھولا بالا مسلمان ہے، لیکن اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، لوگوں کی نظریں اس کے اوپر لگی رہتی ہے، خود 100 چوہے کھا لیتا ہے، خود 100 چوہے کھا لیتا ہے، اس کی ایک چھوٹی سی غلطی کے اوپر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دیکھا جاتا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے نقطوں کو دیکھا جاتا ہے، اس کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کو بدنام ہی کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ بھولا بالا ہے، اللہ والا ہے، اس کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف فاسقوں اور فاجروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ کام آنے والا نہیں ہے۔ میرے پیارو، اللہ والوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، یہ دنیا میں بھی کامیابی کی دلیل ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی دلیل ہے۔ جو آدمی اللہ والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں گھٹالا نہیں کرتا، اس کے رزق میں برکتیں دیتا ہے، اور اگر وہ رشتہ دار ہے اس کی عمر میں بھی برکتیں دیتا ہے، اس کے رزق میں بھی برکتیں دیتا ہے، اس کی جائیداد میں بھی برکتیں دیتا ہے، اور کل قیامت کے دن یہی چیز اس کو کام آنے والی ہے۔ یہی روایت جو میں اب آپ کو سنانے جا رہا ہوں، ہمارے آج کے اس عنوان کا خاص موضوع ہے۔ میں نے جب پڑھی، میں نے سن رکھا تھا لیکن کبھی پڑھنے میں نہیں آئی تھی، میں اس کو تلاش کر رہا تھا، میری نظر سے گزری، میں نے اس کو یاد کیا اور اس کے اوپر ہم نے عنوان بنایا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب جنت اور جہنم کا فیصلہ سنا دے گا، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، کفار جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن مسلمانوں کے وہ آدمی جو جہنم کے مستحق بن گئے ہیں ان کی لائن لگ جائے گی، ان کو جہنم میں جانا ہے۔ دوسری طرف جنت والے وہاں سے گزر رہے ہوں گے، جنت والے وہاں سے گزر رہے ہوں گے، جہنمیوں کی لائن میں سے ایک آدمی جنت والوں میں سے ایک آدمی کو کہے گا، او الطاف بھائی، او یعقوب بھائی، مجھے جانتے ہو؟ نہیں جانتا۔ ارے میں وہ آدمی ہوں، جب آپ فلانی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو پانی کی ضرورت تھی، میں نے 1 گلاس پانی آپ کو دیا تھا، میں نے آپ کو پینے کے لیے پانی دیا تھا۔ یا دوسری روایت میں دوسروں نے یہ لکھا ہے کہ میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی دیا ہے۔ 1 گلاس پانی کوئی معنی رکھتا ہے؟ وضو کا پانی کوئی معنی رکھتا ہے؟ یہ تو چھوٹی سی چیز بیان کی سمجھانے کے لیے کہ میں نے آپ کو وضو کا پانی دیا ہے، مجھے پہچانتے ہو؟ اچھا یاد آ گیا، آپ نے تو میرے اوپر فلانا احسان کیا تھا۔ اچھا آپ جہنمیوں کی لائن میں ہیں۔ وہ اللہ کے پاس لے جائے گا اور کہے گا، اے پروردگار، اس نے میرے اوپر دنیا کے اندر احسان کیا تھا، میرے ساتھ حسن سلوک کیا تھا، اے اللہ میری شفاعت قبول کر لیجئے، اس کو جنت میں بھیج دیجئے۔ اللہ 1 گلاس پانی کے بدلے میں اس کو بھی جنت میں پہنچائے۔ اللہ والوں کے ساتھ حسن سلوک کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔
کل قیامت کے دن ان کی شفاعت بھی ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے کہتے ہیں لوگ اللہ والوں سے اور حافظ صاحب سے اور مولانا صاحب سے کہ ہم تو آپ کا دامن پکڑ لیں گے، ہم تو آپ کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیں گے۔ صرف کہنے سے نہیں ہوتا ہے میرے پیارو، ان کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ ہے۔ میرے پیارو، وہ اللہ کے دوست ہیں، اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی بھی ہو بھی جائے تو ہم اس کا افشا نہ کریں، اس کو اخبار میں نہ دیں، اس کو سوشل میڈیا پہ نہ لائیں، لوگوں سے کہتے نہ پھرے کہ مؤذن صاحب وضو نہیں کرتے، امام صاحب وضو نہیں کرتے، ان کا وضو صحیح نہیں ہے، امام صاحب تو نماز میں ٹیڑے کھڑے رہتے ہیں۔ آپ کو مثال دوں، لوگوں کے دلوں میں کتنا کھنس بڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں وضو کر رہا تھا، مسجد کے وضو خانے پر وضو کر رہا تھا، میرے بازو میں ایک بغل میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جماعت کھانے سے شور کی آواز آئی، بچے مستی کر رہے تھے۔ بچے ہیں، بچہ ہوتا ہے، نبی کا ہو کہ ولی کا ہو، بچہ ہی ہوتا ہے۔ شور کی آواز آئی تو میرے بازو میں جو صاحب وضو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ امام صاحب نہ چھوکڑا سے ہمارے اسپیکر ہے، આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને, હેલ્લું નામ હવાલદારનું, امام صاحب نہ چھوکڑا سے۔ اس نے کہا کہ آپ کیسے کہہ دیتے ہو کہ امام صاحب کا لڑکا ہے؟ امام صاحب کا لڑکا مسجد میں نہیں آ سکتا، لیکن امام صاحب کا لڑکا ہوگا۔ جو وضو کر رہا تھا وہ عالم تھا، اس نے کہا کہ صاحب چل مجھے دکھا۔ وضو کرتے کرتے مسجد میں پہنچ گئے دونوں، کہاں ہے بتاؤ امام صاحب کے لڑکے؟ دیکھیے آج نہیں ہے، روزانہ تو وہی مستی کرتے ہیں، اس کو پتا تھا کہ امام صاحب سورت گئے ہوئے ہیں۔ کہاں ہے امام صاحب؟ کہاں امام صاحب کے لڑکے؟ اللہ کے ولی، اتنی بدگمانی جس کے پیچھے تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ یہ تو ایک مثال دے رہا ہے، ایک مثال۔ کوئی بھی اللہ والا ہو، کوئی بھی ہمارا پڑوسی ہو، مسجد کا اور محلے کا اور ہمارے محلے کا کوئی بھی اللہ والا ہو، اس سے بدگمانی نہ کیجیے۔ اللہ کا اعلان ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ میرے پیارو، ان کے ساتھ دشمنی ہمیں مصیبت میں ڈال سکتی ہے۔ ہم نے ایک مثال دے دی کہ جو آدمی جہنمیوں کی لائن میں ہوگا، صرف پانی پلانے کی نسبت سے اللہ کے پاس لے جائے گا، اس کی سفارش کرے گا اور اس کو جنت میں لے جائے گا۔ اس کے برخلاف اگر اللہ والوں سے دشمنی کی جاتی ہے، اللہ والوں سے عداوت کی جاتی ہے، اللہ والوں سے بھی نہیں۔ ایک عام مسئلہ میں آپ کو سنا کے بعد ختم کر دیتا ہوں۔ کسی جگہ مقدمہ، ایک صاحب ہاسپٹل میں تھے، 2 منٹ میں ختم کروں گا انشاءاللہ۔ ایک صاحب ہاسپٹل میں تھے، ان کو دل کا دورہ پڑا، اس کا آپریشن کر دیا گیا۔ ابھی تو اس سے افاقہ بھی نہیں ہوا تھا، اس کی تکلیف ختم بھی نہیں ہوئی تھی، اور پتہ چلا کہ اس کے پھیپھڑے بھی جا رہے ہیں، اس کا بھی آپریشن کر دیا گیا۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ اس کو تو لقوہ ہو رہا ہے، ایک نہیں نکلتا دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ عجیب بات ہے، تو تندرست آیا تھا، چھوٹی سی چیز لے کر آیا تھا، تجھے تو بڑھتا ہی جا رہا ہے، ایک کے بعد ایک بیماری لگ رہی ہے۔ اس نے ایک نمبر دیا کہ یہ نمبر لکھو اور ان صاحب کو ہاسپٹل میں بلاؤ۔ اس صاحب کو فون کیا گیا، کہا کہ فلانے نام کا آدمی ہاسپٹل میں ہے، آپ کو یاد کر رہا ہے، آپ ہاسپٹل میں آ جائیے۔ کہا کہ ہم نہیں آ سکتے، معاف کیجیے۔ کہا کہ 2 منٹ کے لیے آ جاؤ۔ تو وہ صاحب آئے۔ مسئلہ کیا ہے؟ یہ آدمی کا ایک کے بعد ایک عضو خراب ہو رہا ہے۔ کہا کہ یہ وہ آدمی سویا ہوا ہے، ہماری پراپرٹی کا مقدمہ کورٹ میں چل رہا تھا، پراپرٹی ہماری ہی تھی، کسی نے ناحق مقدمہ درج کر دیا تھا، یہ تو صاحب چارپائی پر لیتے ہوئے ہیں، اس نے کورٹ میں جا کر ہمارے خلاف گواہی دے دی، ہماری ساری پراپرٹی ضبط کر لی گئی اور سامنے والے کو دے دی گئی، حالانکہ ہماری تھی۔ میری بیوی نے اس دن مغرب کی نماز میں سجدے میں جا کر اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ اس کے ایک عضو کو خراب کر دے، جب تک اس کے سارے عضو خراب نہیں ہوگے اس کو موت نہیں آئے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بد دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے میرے پیارو، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس سے اچھا ہے حسن سلوک کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کے ساتھ، پڑوسی ہو، ماں باپ ہو، گھر ہو، اللہ والا ہو، کوئی بھی ہو، حسن سلوک کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی کام کی چیز ہے، آخرت میں بھی کام کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ہیں.